صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم ایک ایسے پہلو پر بات کریں گے جو کہ اس دنیا کے اندر معاشرتی لحاظ سے سوشل پہلو ہے اور بہت زیادہ ہم سب اس سے اویئر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر پوری دنیا کے اندر یہ بات ہم نوٹ کرتے ہیں، اور یہ پہلو ہے کہ وی آل آر بورن ڈفرنٹ، یعنی ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، طبیعت کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، وی آل آر ڈفرنٹ۔ اور اگر ہم جسمانی طور پہ بات کریں، یہ تو ایک نفسیاتی بات ہے نا کہ مزاج، صلاحیت اور طبیعت وغیرہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ جو ہمارا جسم ہے، انیٹمی جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، تو سب سے بڑھ کر یہ جو انگلیوں پر اور ہاتھوں پر نشانات ہوتے ہیں، فنگر پرنٹس جنہیں کہا جاتا ہے، جو کہ سائنس کے مطابق انسان کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے جب وہ ماں کے جسم میں ہوتا ہے یہ نشانات بن جاتے ہیں، اور یہ رجز ہوتی ہیں، بالکل آپ اگر دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں سی بنی ہوئی ہیں، اور یہ ہر انسان کی دوسرے سے مختلف ہیں، حتیٰ کہ میرے دائیں ہاتھ کے فنگر پرنٹس میرے بائیں ہاتھ کے فنگر پرنٹ سے نہیں ملتے۔ اور اسی طریقے سے آج اگر دنیا میں 7.5 ارب لوگ موجود ہیں تو ان کے بھی آپس میں نہیں ملتے، اور جو ماضی میں لوگ گزر چکے اربوں کھربوں، ان میں سے بھی کسی کے آپس میں نہیں ملتے تھے۔ اور اسی طریقے سے انسان کی جو سونگھنے کی صلاحیت ہے، جو سمیل ہم کرتے ہیں، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ بھی 2 بندوں کی آپس میں نہیں ملتی، بلکہ 30% تک ایک انسان دوسرے سے الگ طریقے سے سونگھتا ہے۔ اور ایک انسان، اس کی جو سونگھنے کی طاقت ہے یہ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ میرے پاس جو یونیورسٹی آف راک فیلڈ اور دی گارڈین کی ریسرچ ہے، اس کے مطابق ایک انسان کی ناک 1 ٹریلین یعنی 1 کھرب مختلف قسم کی خوشبو یا بدبو، جس کو اوڈر کہتے ہیں، وہ سونگھ سکتی ہے۔ تو واقعی ایک انسان کو فلاں عطر پسند ہوتا ہے، دوسرے کو کوئی اور عطر پسند ہوتا ہے، الگ الگ جگہوں کی خوشبو کا امپیکٹ بھی آتا ہے۔ تو بہرحال ہم سب آپس میں مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، کوئی بہت خاموش ہے تو کوئی بہت زیادہ بولتا ہے، کوئی سنجیدہ رہتا ہے تو کوئی بہت زیادہ ہنسمکھ ہے، کوئی پڑھائی لکھائی کرنے میں تیز ہے تو کوئی ہنر مندی میں تیز ہے، اس کو ہنر اچھا لگتا ہے، پڑھنا لکھنا اتنا اچھا نہیں لگتا، کوئی گھل مل جاتا ہے سب میں، کوئی اکیلا بیٹھا رہتا ہے۔ The actual thing is we all are blessed with gifts۔ بات یہ ہے کہ ہم سب کوئی نہ کوئی تحفہ ہر ایک کے پاس ہے، کوئی نہ کوئی سکل، کوئی نہ کوئی خوبی ہر ایک کے پاس ہے، اور یہی دکھ کی بات ہے کہ انسان اپنی اس خوبی کو نہیں دیکھتا، دوسرے کی خوبی کو دیکھ کے کبھی کبھار حسد میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دیکھنا تو چاہیے کہ دس از دا بیوٹی آف نیچر، یہی تو انسانیت کا حسن ہے کہ ہم سب مختلف ہیں۔ ایک ہی ماں کے جسم سے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن طبیعت نہیں ان کی ملتی۔ وی آل آر ڈفرنٹ، ہم سب الگ ہیں۔ اب یہاں پر میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ جب ہم سب مختلف ہیں، ہمارے مزاج مختلف ہیں، تو مختلف قسم کے لوگوں کو ڈیل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ یعنی ایک آپ کا بھی مزاج ہے اور کمال ہے ماشاءاللہ، تو یہ مطلب آپ سے کتنے لوگ ملتے ہیں، آپ ایک تحریک کے بانی ہیں، آپ امیر اہل سنت ہیں، بانی دعوت اسلامی ہیں، اور یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ جب یہ بنی آج تک اس میں لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کی طبیعتیں مختلف ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں لوگ، اور آپ اس تحریک کے لوگوں کو بھی چلاتے ہیں جو ورکرز ہیں، جو آرگنائزرز ہیں، اور پھر آپ سے ملنے والے بھی لاکھوں ہیں۔ تو کچھ ایسا ہمیں نصیحت کا مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ مختلف طبیعتوں کے لوگوں کو الائن کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات کہ جو آپ سے مل کر جاتا ہے وہ جیسی بھی طبیعت کا ہو، بلکہ جیسے بھی پیشے کا ہو، وہ خوش ہوتا ہے، الحمدللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور وہ اس ملاقات کو عرصہ دہراتا رہتا ہے، میں فلاں ملا تھا امیر اہل سنت سے۔ تو یہ اتنی مختلف طبیعتوں کے لوگ ہیں اور مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں، کوئی کہاں کا ہے، کس صوبے کا ہے، کسی ملک کا ہے، ان کو آپس میں جوڑے رکھنا گلو کے ساتھ، کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، مختلف طبیعتیں، مختلف
انداز، مختلف مزاج، تو یہ سب اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ نے بعض چیزیں مشترک بھی تو رکھی ہیں نا انسان میں. جیسے انسان ہونا مشترک ہے، 2 ہاتھ تو 2 ہی ہیں، 3 نہیں ہوتے. 2 پاؤں تو 2 ہی پاؤں ہیں. آنکھیں 2 تو 3 4 نہیں ہوتی. یہ مشترک ہے. اب وہ دیکھنے کی یا سونگنے کی صلاحیت ہے اپنی جگہ بننے کی. ناک تو ایک ہی ہوتی ہے نا، 2 تو نہیں ہوتی. یہ بھی ایک ہی ہے، زبان بھی. تو یوں مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے تو طبیعتیں آپس میں مل بھی جاتی ہیں، بہت ساری طبیعتیں مل جاتی ہیں. اور یہ صرف دعوت اسلامی کا خاصہ نہیں ہے، سیاسی پارٹی میں بھی تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں ہوتے ہیں. اور میں نے کیا کسی کو چلانا تھا، حکومتیں بھی تو چلا ہی رہی ہوتی ہیں نا. کروڑوں عوام جو ہوتی ہے، حکومت ان کو ڈیل کر ہی رہی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان سے مطمئن ہے، کوئی غیر مطمئن ہے، وہ ہوتا ہے. لیکن وہ چلا تو رہے ہوتے ہیں مختلف طبیعتوں کو، کنٹرول کسی حد تک کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو اب یہ کہ دین کا جذبہ یہ بھی مشترک ایک ہے. اگر یہ مشترک نہ ہوتا تو اتنے سارے مسلمان نہ ہوتے. سب میں جذبہ ہے اور ہے، تو یہ سب مطلب مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں دنیا میں. پھر یہ کہ عمل کا جذبہ تو یہ بھی مشترک ہوتا ہے کہ جذبہ ہے نماز، تو یہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے. ماشاءاللہ لاکھوں مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگرچہ وہ کچھ نہ کچھ انداز میں فرق ہوتا ہے. کوئی جلدی پڑھتا ہے، کوئی دیر میں پڑھتا ہے، کوئی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی بے دلی کے ساتھ پڑھ رہا ہے. لیکن نماز پڑھنا اس کو سب نے مطلب ہے کہ اس میں یونیٹی ہے. ہاں بھائی نماز یہ سب پڑھ رہے ہیں. نماز کو فرض سمجھنا اس کو سب مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ اگر نماز کو فرض نہیں سمجھیں گے تو پھر ان کا نام مسلمان نہیں ہوگا، کچھ اور ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ سب کا ساتھ ہونا اور میرے سے محبت کرنا، اس پہ میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے. اللہ کریم دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہ جس کی طرف مائل کر دے دل. ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کہ لوگ زیادہ ماننے والے ہو جائیں نا تو پھر آدمی بازو کا اپنے میں رہتا نہیں ہے. یہ بھی امتحان ہوتا ہے. اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے، اور ہر کمال کو زوال ہے. اس کو جب زوال لگتا ہے تو کوئی تھکتا بھی نہیں ہے. تو اللہ کریم اس سے بچائے، دنیا میں بھی زوال نعمت سے بچائے اور آخرت کی نعمت عطا کرے. آخرت کی نعمت کو زوال نہیں ہے، مل گئی تو مل گئی. دنیا میں تو جو بھی ملا واپس ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں اس سے ہی ریلیٹڈ، اس سے ہی وابستہ ایک اور میں کوشچن کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ حضور واقعی جس طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے مختلف طبیعتوں کے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے بلا شبہ. کسی تحریک میں بالخصوص جو دعوت اسلامی جیسی تحریک ہے، اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، ہر طرح کے افراد چاہیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ایک ایسے فرد کو جو کہ اکاؤنٹنٹ ہے اور بیٹھ کر ڈیسک میں اس نے کام کرنا ہے کمپیوٹر کے پاس، اور پھر دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز بڑی دور کسی گاؤں کی گلی کے اندر جا کے کسی نے نیکی کی دعوت دینی ہے، یہ بھی کرنا ہوتا ہے. اب صلاحیتیں تو واقعی مختلف ہیں، یعنی ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، اور ہر بندے کو ہر کام دے دیا جائے تو رزلٹ بھی مطلب سامنے ہوتا ہے کہ وہ اس کام والا ہے نہیں تھا. تو جب دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، جس وقت آپ نے دعوت اسلامی کو لے کر آپ بڑھے، جو فرسٹ فیز تھا دعوت اسلامی کا، مثال کے طور پہ پہلے 10 سال اگر ہم دیکھ لیں تو اس وقت یہ کسی بندے کو تولنے سے مراد یہ کہ اس کی طبیعت کو دیکھنا کہ یہ کون سا کام بہترین کر سکتا ہے، پھر اس کو اس جگہ پر لے کر آنا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو اس وقت دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو اس میں مسئلہ بنا ہوا ہے. دیکھیں ایک تو انٹرویو ہوتا ہے نا، میں نے کوئی ملازم رکھنا ہے، میں انٹرویو کرتا ہوں کسی کا، اپنے طور پہ میں کہہ دیتا ہوں جی فلاں کام یہ کر لے گا، لیکن جب وہ وہاں پہ آتا ہے ایسا ادھم مچتا ہے کہ وہ پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے.
تو یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے. اور اگر یہ کام دعوت اسلامی میں نہ ہوا ہوتا تو اتنا بڑا سٹرکچر اور نیٹ ورک بن جانا کہ آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں ایک مرکزی مجلس شورا ہے, پھر اس کے بعد نگران صاحبان ہیں, پھر اتنے شعبہ جات ہیں, اور عام طور پہ جس شعبے میں جو اسلامی بھائی ہمیں نظر آتا ہے وہ اس شعبے کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس بڑی معلومات آ جاتی ہیں. تو جس کی جو صلاحیت ہے اس کو اسی جگہ پہ رکھنا. کوئی بہت کمزور دل کا ہوتا ہے, ذرا سی بات کو دل پہ لے لیتا ہے, کوئی بہت توانا اعصاب کا ہوتا ہے, ہر چیز میں وہ رسک بھی لے لیتا ہے. تو اس چیز کو حضور کس طریقے سے آپ گیس کرتے ہیں, کس طریقے سے آپ اس کا اندازہ لگاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ سب ترکیبیں میں تو نہیں بنا تھا, شروع میں جو بھی تھا مطلب آہستہ آہستہ پھر ہماری وہ توسیع ہوتی گئی کام کی, ذمہ داران بھی آتے گئے اور کام چلتا گیا. یہ سمجھ لو دعوت اسلامی کو بندہ نہیں چلا رہا, رب چلا رہا ہے. اس کا خاص کرم ہے کہ یہ ساری مطلب ترکیبیں ہو گئیں, اور آج دعوت اسلامی میں یہ شاید دنیا کی واحد تنظیم ہوگی جس میں مارا ماری نہیں ہے, لڑائی جھگڑے نہیں ہے. اب نجی طور پر یا نیچے کی سطح پر دو ٹکرا جائیں تو الگ بات ہے, لیکن یعنی لیڈری یا اس کی جو صف اول ہے نا, الحمدللہ اس میں کوئی مسائل نہیں ہے. آپ کے سامنے دنیا دیکھ رہی ہے. شورا کے 25-26 ہمارے اراکین 27 ہو گئے, اب تو 27 رمضان کی نسبت سے یہ لڑتے نہیں ہیں کبھی, سامنے ہی آپ کے. ورنہ وہ گھر میں دو بھائی ہوتے وہ چین سے بیٹھتے نہیں ہیں, ماں بیٹی کی ٹھنی رہتی ہے, اور ساس بہو کی تو مشہور ہے جنگ. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی, اور جو مطلب بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نہیں, جن کو موافق آتی یا جو موافق نہیں آتے خود, تو وہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ جڑ جاتے ہیں, اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ دعوت اسلامی الحمدللہ اپنی جگہ پر آگے کوچ اس کی جاری, اور یہ قدرتی بس ایک نظام اللہ کی رحمت سے بن گیا ہے. ورنہ یہ حقیقت ہے کہ اتنی بڑی تنظیم جو ہے وہ بس چل رہی ہے اللہ کی رحمت سے, اور پکڑ بھی ہے مطلب ذمہ داروں کی. دنیا پوری اس وقت جو ہے نا, یہ جہاں جہاں کام ہو رہا ہے یہ ذمہ داروں کی کہہ سکتے ہیں کہ تنظیمی اعتبار سے کافی حد تک پکڑ بھی ہے, رابطے ہیں, سب کچھ ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. ایک انجمن بناتے ہیں نا چھوٹی سی محلے کی, ویسے لڑائیاں کرتے ہیں, کام کچھ کرنا نہیں ہوتا, اور لڑا لڑی مارا ماری بحثیں ادھر کی ادھر کی وہ چل رہی ہوتی ہے. ہم نے تو زندگی گزار لی نا, اس میں نہیں سیٹ ہوتے. دعوت اسلامی کو اللہ نے خوب نوازا, یہ سیٹ ہے الحمدللہ. ویسے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو شورائی نظام کا جو اعلان ہوا تھا یہ 20 سپٹمبر 2000 میں جو نا یہ اعلان ہوا تھا, تو انشاءاللہ عز و جل 20 ستمبر 2020 جو ہے وہ اس نظام کو 20 سال ہو جائیں گے. یہ لکھے لو ہے مجھے بیٹے, حبیبہ بھائی مجھے ماشاءاللہ. حبیبہ ہمارے گھر شاید نندر سے اٹھی ہے لگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علیہ وسلم. یہاں پر ایک چیز میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کرتا چلوں, بے شک اللہ کا کرم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میگنٹ ہے چیز اللہ کے کرم کے بعد, اللہ تعالیٰ کا اس کے بھائی اللہ کے کرم کے بعد لیکن کا پیوند نہیں لگایا جاتا. اللہ کے کرم میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی کہ اس کو پیوند کی ضرورت پڑے, تو اللہ کا کرم ہے, دیٹس آل. پیوند لگتا ہی نہیں اس میں, خطرناک ہے پیوند لگانا. لبیک. اگر کسی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صلاحیت, تو وہ بھی کرم ہی کا نتیجہ ہے, اس لیے پیوند نہیں ہے, کرم ہے بس. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ صلاحیت عطا فرمائی, جس کو عطا کی. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ایسا ذہن عطا فرمایا. الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں.
جی ضرور انشاءاللہ میں اس کو ریپیئر کرتا ہوں. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے الحمدللہ یہ صلاحیت عطا فرمائی, اور کس طریقے سے جو پرسنالٹی میگنیٹ ہیں, میں اس کا مدنی چل کے ناظرین آپ سے عرض کرتا چلوں کہ واقعی دعوت اسلامی کے ذمہ داران نگران جو ہمارا انٹرنل سٹرکچر ہے اور محبت کرنے والوں کی جو کروڑوں کی تعداد ہے, پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھیلیسیمیا ہیموفیلیا کے مریضوں کے لیے بلڈ کی ترکیب بنی. تو میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی ایک اتحاد اور ایک جو یہ فضا ہے اس کی بیس کیا ہے. تو جب یہ تھیلیسیمیا کے اتنے زیادہ بلڈ کا دیا گیا 17,500 سے زیادہ بوتلیں کہ جن فاؤنڈیشنز کے ساتھ اور جن لوگوں کو ہم خون دے رہے تھے وہ اوور فلو ہو گئے, اور انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ رمضان کے بعد اب آپ خون دیجیے گا. تو ایک صاحب کا ہم نے بلڈ گروپ لکھ لیا, وہ آئے تھے خون دینے کے لیے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو آپ کو بلا لیں گے. تو ایک جگہ پر بہت زیادہ ایمرجنسی پڑ گئی, وہ بلڈ چاہیے تھا. ہم نے ان صاحب کو فون کیا کہ جی آپ نے نام لکھایا تھا اپنا, آ کے آپ بلڈ دے دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو تھیلیسیمیا کے لیے لکھوایا تھا, وہ آپ کہہ رہے تھے ختم ہو گیا. ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ مطلب جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر دیا جا سکتا ہے, آپ دینا چاہ رہے تھے, بہت زیادہ ایمرجنسی ہے. اس نے آگے سے بات کی, یعنی اس کا کوئی بہت زیادہ لنک نہیں تھا دعوت اسلامی کے ساتھ کہ کسی ذمہ داری پر ہو. وہ کہنے لگا مجھے صرف یہ بتائیے کہ امیر اہل سنت نے جو دعا ارشاد فرمائی ہے کیا وہ دعا اس کے اندر آ رہی ہے, اس بلڈ دینے والے کے اندر, اس سے شیئر ملے گا مجھے؟ ہم نے پھر مسکراتے ہوئے عرض کی کہ جی بالکل امیر اہل سنت نے دونوں کا ذکر فرمایا تھا. کہتا میں فوراً آ رہا ہوں. تو دیکھیے آپ, واقعی اللہ تعالیٰ محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. بلا شبہ یہ آپ کی ذات کا میگنیٹ ہے جس نے سب کو اپنی طرف کھینچا ہوا ہے. آپ کا اخلاص, آپ کا رویہ ہے. مجھے خود اپنا یاد پڑتا ہے جب میں فیضان مدینہ میں حاضر ہوا تھا پہلی بار, کس چیز سے میں متاثر ہوا, آپ کی مسکراہٹ سے, آپ کے انداز سے. امیر اہل سنت سے آخری سوال میں یہ عرض کروں گا کہ حضور گھر کے اندر عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ میرے بچے میں کیا صلاحیت ہے, یعنی بچے میں کیا صلاحیت ہے تو میں بچے کو اس جگہ پر لگاؤں. اچھا, دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے بچے زیادہ تر ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں. ایک فوجی کے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں, ان کا خواب یہی ہوتا ہے میں فوجی بنوں, اور وہ فوجی بن بھی جاتے ہیں. کافی کیسز میں فوجی کا بچہ فوجی بن جاتا ہے. انجینئر کا بچہ انجینئر بننا چاہ رہا ہوتا ہے. کمپیوٹر والے کا بچہ سارا دن دیکھتا ہے میرا ابو کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کمپیوٹر کی طرف چلا جاتا ہے. اب یا یہ صلاحیت کوئی قدرتی چیز ہے کہ یعنی جس طرح معدنیات ہوتی ہیں نا, کچھ معدنیات زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہیں تو آپ نے جا کے اس کو پکڑ لیا, اور کچھ معدنیات زمین کے کافی نیچے ہوتی ہیں, اس کو آپ کھود کر پھر نیچے سے نکالتے ہیں. تو کیا انسان کے اندر یہ صلاحیتیں یہ معدنیات کی طرح ہوتی ہیں؟ جس طرح سے کوئی بچہ ہے بیچارہ کلاس میں اچھا نہیں ہے تو استاد کہتا ہے تم تو ہو ہی نالائق, اور کچھ استاد ہوتے ہیں نالائق بچے کو بھی بٹھا کے سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں تو وہی نالائق بچہ کل کنا کافی آگے نکل جاتا ہے. تو اپنے بچوں کے اندر یہ صلاحیت تو لے کے تو ایسا پیدا کوئی نہیں ہوتا کہ ماتھے پر لکھا ہوگا بھی میں یہ ہوں میں وہ ہوں, تو معاشرہ بنتا ہے. تو یہ کیا صلاحیت قدرتی چیز ہے یا بڑے ہو کر بنتی ہے؟ قدرتی چیز ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, ہر چیز قدرتی ہے. بچے بچپن سے ہو یا بڑے ہونے کے بعد ہو, اللہ تعالیٰ ہی صلاحیت عطا کرتا ہے. تو یہ کہ جیسے آپ نے مثالیں دی نا, تو یہ حقیقت ہے کہ فوجی کا بچہ فوجی بنے گا, کھوجی کا بچہ کھوجی بنے گا, کھوج لگاتے ہیں نا جو, اور عالم کا بچہ عالم بنتا ہے. ایک تعداد ہے آپ کو علماء کی ملے گی کہ جن کے والد بھی عالم تھے, بعض اوقات دادا بھی عالم ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا, آپ نے مثال نہیں دی تھی, میں نے کہا تکمیلہ کر دوں میں کہ عالم کا بچہ عالم ہوتا ہے. تو یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, یہ جس طرح بچوں کو سمجھاتے ہیں نا اس طرح بچوں کا رخ بنتا ہے. یہ بچہ جو ہے نا یہ ایک سادہ لوح مانے تختی, اب اگر جب اس کا استعمال اتنا نہیں ہے تختی کا, تو تختی اس پر جو لکھیں گے نا یہ لکھا جائے گا. تو یوں بچے کو اگر شروع سے ہی اگر دین کی طرف مائل کیا جائے, عالم بننے کا ذہن دیا جائے, نمازی بننے کا ذہن دیا جائے, نیک بننے کی طرف اس کی ترغیب ہو, تو وہ بچہ کافی امید ہوتی ہے کہ ایسا بن جائے. اور شروع سے اگر بچے کو ذہن دیں گے کہ یہ بیپاری بنے گا, میرا بچہ سونے کے جھولے جھولے گا, یہ بہت پیسے کمائے گا, یہ بھی ہے ہمارے ہاں بہت پیسے, تو پھر وہ اس کو پیسے رقم دولت, تو یہ بیچارہ دولت کی محبت کا اسیر ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو دین کی اہمیت اگر دلائیں گے نا
تو اس کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جس چیز کی اہمیت دلائیں گے. ابھی یہ کوری تختی ہے، سادہ لو ہے، جو لکھو چاہو لکھو. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اب یہ آیت مبارک میں نے پڑھ لی، اب پتہ نہیں بچے کو تربیت دینے میں شاید یہ آیت مبارکہ نہ آئے. میں بس استدلال اپنی مرضی سے کر نہیں سکتے، ویسے پڑھ لی کہ مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. طبیعتیں بھی بدل جاتی ہیں، بہت ساری طبیعتیں بدل جاتی ہیں. مارا ماری کرنے والے آج نیکی کی دعوتیں دے رہے ہیں، روز کے جو مطلب جھگڑے کرتے تھے آج جھگڑے چھڑا رہے ہیں ماشاءاللہ. جنہوں نے جمعہ تک نہیں پڑھتے تھے امامت کا مسلح ان کے پاس ہے. ایسے دعوت اسلامی میں بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا امیر سنت، جیسے یہ آپ نے فرمایا کہ عالم کا بچہ عالم، اب مجھے اس وقت جو نا وہ دو ایسے میرے ذہن میں ہیں کہ اب وہ خود تو بہت بڑے تاجر ہیں، یعنی ایک تو اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو، پاکستان ہوتے بھی نہیں ہے وہ، تو ان کا ذہن یہ کہ میرا بیٹا عالم بنے، تو ان کو درس نظامی کروانے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوایا، اور سواری کے لیے اس نے عام سواری نہیں دی، یعنی ایک مہنگی ترین گاڑی دی ہوئی کہ میرا بیٹا یہ پڑھ لے. اب دعوت اسلامی کی برکت سے ایسے بھی اب مل رہے ہیں. اب ایک ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ کسی اور ملک میں ہوتے ہیں، یورپ وغیرہ کی طرف، تو وہ بھی کہ نہیں میرا بیٹا عالم بنے، وہ بھی جامعۃ المدینہ میں داخلہ اور بالکل سہولت ہے، سب کو نہیں بیٹا تم عالم بنو. ماشاءاللہ. اب تو تاجروں کے، ملازموں کے اور مل آنرز کے اور طرح طرح کے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ عالم بن رہے ہیں. دعوت اسلامی نے یہ بھی ایک ذہنوں کو تبدیل کیا ہوا ہے. ورنہ پہلے عام طور پہ میں نے جو نوٹ کیا وہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ باپ عالم ہے تو بیٹے کو کسی ادارے میں داخل کروا دے کہ یہ بھی عالم بنے. زیادہ تر پہلے یہ میں نے نوٹ کیا ہے. ایک دم نئے اور پھر مالداروں کے بچے اور وہ علم دین کی طرف آئیں، یہ دعوت اسلامی کا یہ بھی ایک خاصہ ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم سے. الحمدللہ. نہ پہلے ہوئے کہ غریب طبقہ تھا وہی اسی طرف آتا تھا. جی غریب طبقے میں سے بھی کم، مطلب عالم ہو کوئی ایسا مذہبی یا تو گھرانہ اور کسی نے ذہن بنایا اور اس کو بھیج دیا، یا وہ اسکول میں نکما ہے پڑھتا ہی نہیں ہے اور شرارتیں بہت کرتا ہے تو مولانا کے کھاتے میں ڈال دو. یہ بھی ہوتا ہوگا. مجھے پتا نا ایک بار دو بھائی تھے، دعوت اسلامی سے بہت پہلے کی بات ہے، دو بھائی ہوتے تھے اور ایک بھائی جو تھا وہ تھوڑا سلیقے والا تھا، دوسرا تھوڑا شرارتی ان لوگوں کے نزدیک تھا، تنگ کرتا تھا ان کو. تو وہ اب یہ دونوں بھائی میرے پاس آ گئے. اب گھر والے ناراض، ان کے والد صاحب کے پاس میری پیشی ہوئی. پہلے تو اب ہم بلا لیتے تھے نا، میرے کو چلا جاتا تھا، تو یا کوئی بھی ایسی ترکیب بنی کہ مجھے ان کے گھر میں کہ والد صاحب کے ساتھ پیشی ہوئی. تو پھر وہ جو کہنے کی بات ہو کہ جو ان کے نزدیک ذہین اور سمجھدار تھا نا، تو اس کا بولا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو تم مولوی نہیں بناؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ چاہیے تو لے لو. شرارتی کا کہا کہ اس کو لے لو. خیر وہ یوں تھا نا، اے مولانا اس کو چھوڑ دو، ہاں اور یہ جو یہ چاہے تو اس کو لے جاؤ. آپ کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے یہ. اصل آپ یہ فرما چکے ہیں نا پہلے بھی. میری شادی سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، وہ پرانا کافی. خیر اب کیا ہوا، وہ جس کو منع کیا نا باز وہ بھی نہیں آیا، کیونکہ وہ پی اس نے بھی لی تھی، نشہ اس کو بھی چڑھا ہوا تھا، اس نے ماحول چھوڑنے کا اس کا بھی ذہن نہیں تھا. تو اب دونوں ہی بھائی آتے رہے. ایک بیچارہ جس کو یہ لوگ شرارتی یا نکما سمجھتے تھے وہ تو بیچارہ حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ غری کی رحمت فرمائے. اور وہ جو دوسرا بھائی تو بس وہ تو مطلب داڑھی بھی رکھ لی اور یہ اپنی آنا جانا ترکیب میں، اور اب تو بیچارہ اب بھی اس کی بھی ایج کافی ہو گئی غالباً، بیماریاں اور، لیکن ابھی تک یعنی کہ وہ محبت یعنی پیغام جائے کہ بھائی آ جاؤ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ انکار کرے.
यूं मतलब मोहब्बत, अहले मोहब्बत और टनाटन सुन्नी और इस तरह, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं भी होता है, मतलब कि पहले अब भी घरों में ज़रा मजहबी माहौल को अब भी ये कह सकते हैं अक्सरियत नापसंद करती है। बदकिस्मती से दुनिया भर में अगर हम मुसलमानों को देखने जाए ना, तो अक्सरियत बेरवी पर ही उतरी हुई है। पाकिस्तान में भी गालिब अक्सरियत, मजहबी माहौल से एलर्जी, लिबरल तबका जो है ना, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, ये ऐसी सी बातें कर रहा होता है, इन लोगों की बातें फिर सोशल मीडिया पर इन लोगों के पढ़ सुन कर क्लिप, ये दिमाग खराब हो जाता है आदमी का कि यानी ये लिबरल तबका गोया ये कह रहा है हम तो डूबे सनम तुमको ही ले डूबेंगे ना, हमने तो ये तय कर लिया है कि जहन्नम में सबसे गहरी छलांग लगानी है, मगर तुझे भी पकड़ेंगे, इधर भी पकड़ेंगे, एक टांग पकड़ ले, एक पुछड़ी पकड़ ले, हम सब मिलेंगे जहन्नम में कूदेंगे। ऐसा यानी कि एक निज़ाम इन लोगों ने बना रखा है, दीन से बेजार, इस्लाम से बेजार, ऐसी सी बातें, उलमा से बेजार, कुरान और हदीस की बातों का इनकार, और क्या क्या कर रहे होते हैं। और कुरान और हदीस के जो मफाहिम है, यानी जो माना, और ये अपनी अपनी मर्जी के ये ठकाठक लगे होते हैं। बाज़ों का इनका नाम के साथ दीनी स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर भी लिखा होता है, लेकिन ये इनका इस्लाम से बाज़ों का दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। इनका कोई घर का कोई वो खुद साख्ता इस्लाम होता होगा, हमारा इस्लाम तो वही है जो कुरान और हदीस में है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे उलमा हमको बताते हैं, वो सबसे बेजार होते हैं, वो भी चल रहे होते हैं, चलती सबकी है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, दुनिया में एक जगह दाऊद इस्लामी ने एक मकाम खरीदा, यानी वो हैरत की बात है कि वो मकाम ऐसा कि जिसमें शैतान की पूजा की जाती थी। जो जिम्मेदारान है वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी जी तो अब शैतान के पुजारी भी हैं जी। यानी यहां तक मैंने सुना है, तो पुरानी बात होगी कि यहाँ अब दुनिया में अबू जहल के हामी भी पाए जा रहे हैं, अबू जहल के, सुनी हुई बात है। तो वह तरह तरह की वही तबीयतें मुख्तलिफ, अजहान, सोचें, फिक्रें सब मुख्तलिफ। आखिर अल्लाह ताला ने यह भी तो फरमाया ना, लाअमलाअन्ना जहन्नम, कि हम जहन्नम को जरूर भरेंगे, तो लोग भाग ही रहे ना जहन्नम की तरफ। आला हज़रत फरमाते लाअमलाअन्ना जहन्नम था वादे अज़ली, ना मुनकिरों का अबस बस अकीदा होना था। है कि जहन्नम इनसे भरा जाएगा, तो इसीलिए इन लोगों ने मतलब ऐसी राय ली हैं जो मतलब खुद भी मतलब इनको ये गारत हो रहे हैं और दूसरों को भी घसीट रहे हैं, और जो इन जैसे हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं, जो इन जैसे नहीं है इनको थूकते भी नहीं है, लिफ्ट ही नहीं कराते इनकी बातों को, मजाक उड़ाते हैं। हाँ मजाक उड़ाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इन कमेंट्स पढ़े तो पता चलता है कि अगर 4 आदमी वाह कर रहे हैं ना, तो 400 लोग कह रहे हैं भाई किधर से लाया, कहाँ से लाया, कौन है, किधर से है, इसका खाता किधर है, इसका मतलब ये है खुद आदमी किधर का। लोगों की समझ में लोगों की बातें नहीं आ रही होती, लेकिन ये कि सोशल मीडिया का दौर है और सबको अपनी दुकानें खोलने की ऐसी जगह मिल गई है सोशल मीडिया कि अब मतलब 50 आदमी जमा करना मुश्किल है, लेकिन 5000 लोगों तक बात पहुंचाना वो मसला रहा नहीं है, ये प्रॉब्लम हो गई है। आपने जो भी बात बयान की, इस पर वो एक बादशाह का वाक़या याद आया। एक बादशाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटा थोड़ा बड़ा हुआ ना, तो बेटा तब सेट था नहीं, थोड़ा दिमाग में मसला था और कुछ एबनॉर्मल किस्म का बेटा था। तो बादशाह बोले ये तो एबनॉर्मल हो गया है। तो एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों में बैठकर, बड़े बड़े लोग बैठे थे, कहा कि मेरा जी करता है कि मैं अपने बेटे को आलिम और हाफिज़ बनाऊं और इससे यूं यूं बनाऊं। वाह 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 वाह, बादशाह सलामत इकबाल बुलंद हो, यूं क्या बात है, और बेटा पूरा दीन की राह में दे दिया वगैरह करके इनको एक मजहबी आदमी के हवाले कर दिया कि भाई आप हमारे बेटे को पढ़ाएं, बनाएं, आलिम बनाएं, हाफिज़ बनाएं। अब जैसे बेटा आलिम बनता गया, हाफिज़ बनता गया, पढ़ता गया, उसकी तबीयत बेहतर होती चलेगी, उसकी एब नॉर्मेलिटी जो थी वो नॉर्मेलिटी में बदलने लगी और वो नॉर्मल सिचुएशन में आने लगा, और थोड़ी अरसे के अंदर अंदर वो एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ
ایک بچہ بن کر تھوڑا نوجوان ہو گیا آیا اور بادشاہ سلامت دیکھ رہا تھا کہ یہ بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تو میرا بالکل وہ جانشین بننے کی پوزیشن میں ہے. تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا بیٹا جانشین بنے گا. اس کو وہاں سے چھوڑایا, وہاں سے نکالا اور اپنی وہ ریاستی کاموں میں لگا دیا. یہ کتابوں میں باقاعدہ یہ واقعہ لکھا ہوا. تو وہ آپ جو فرما رہے تھے نا کہ یہ اپنا یوں بیٹا دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, تو یہ پرانے زمانے سے بھی یہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو ایسے بادشاہوں کو فالو کرنے والے لوگ بھی آج یہاں موجود ہیں. حالانکہ ذہین ترین بیٹا دینا چاہیے, بیٹا اگر انتخاب ہی کرنا ہے دین کے لیے, اللہ نے دیا ہے. لیکن وہ ٹھوٹ ترین جو ہے نا نکما ان کے نزدیک ہوتا ہے وہ دین کی طرف, وہ بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے. اب ماں گھر کے کام کرے گی, اس کو سنبھالے گی, اور باپ اپنے کام دھندے کرے گا یا روز کے اس کے جھگڑے نمٹائے گا. ہم سنبھالیں اس کو مولوی کے کھاتے میں, مولانا جانے اس کا کام جانے, سنبھالے گا. اب تو یہ ایب نارمل بچوں کو بھی انشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی سنبھالے گی. الحمدللہ ہم انشاءاللہ یہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر, فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر کھولنے کے لیے جو جا رہے ہیں, اور جس میں ہم انشاءاللہ یہ ایب نارمل جو بچے ہوں گے ان کو انشاءاللہ ہم اس میں ایڈمیشن دیں گے, اور اللہ نے چاہا تو ان کی دعوت اسلامی جس طرح ان کو تعلیم, تربیت, ہنر کے ساتھ انشاءاللہ ان کی پرورش بھی کرے گی, اور اللہ نے چاہا تو ایک بہتر یہ فرد بن کر معاشرے میں رب نے چاہا ہم کوشش کریں گے. تو فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر وہ ہم کھولنے جا رہے تھے. سیدھی سی بات یہ کہ بجٹ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ہے میٹر, کہ ظاہر ہے کہ ہمیں کالج بھی کھولنی ہے, کالج ہمیں یونیورسٹی بھی قائم کرنی ہے, یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں, لیکن ایک معاملہ اس میں ہمارا بجٹ اور فائنینس ایشو ہے. انشاءاللہ آپ ہماری مالی مدد جاری رکھیں. اللہ نے چاہا تو یہ سینٹر بھی اور دیگر کام بھی ہم جو روکے ہوئے کام ہم نے اس کو روک دیا ہے کہ یار ابھی اس کو رہنے دیں, جو ریگولر کام ہے وہ ہم کر لیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت و توفیق دے, آپ بھی ہمارے ساتھ مالی تعاون جاری رکھیں. دعوت اسلام انشاءاللہ مزید بہت کچھ کرتی آ رہی ہے, اور اللہ نے چاہا مزید بہت کچھ کرے گی, اور یہ کر سکتی ہے اللہ کی رحمت سے. اس کی متعلق آپ نے ابھی امیر سنت سے سن لیا ہے کہ دعوت اسلامی پر اللہ کا بے حد کرم ہے. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے حد فیضان ہے دعوت اسلامی کے اوپر. اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کرم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ صوبان بھائی آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی نئی جہتوں پر آپ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہ اس پر پھر ہم